बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Zoom meeting is now being called to order. आप तमाम अहबाब जो इसमें शामिल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शमूलियत का. एक छोटी सी जमात किस अंदाज से उठती है और फिर कैसे अच्छी लीडरशिप, अच्छी क़यादत की बदौलत फिर वो काम करके दिखा देती है जो बड़ों बड़ों से नहीं हुआ. मीटिंग की इब्तदा मैं इन कलिमात से करूंगा कि हमारी तहरीक की रूह रवां बन गई हैं नसरीन कौसर साहब, नसरीन कौसर भट्ट साहिबा. आपकी प्रेजेंस की बदौलत एक नए अंदाज से जान आई है हमारी मीटिंग्स में और हज़ारों की तादाद में लोग इस आवाज़ को, रोशनी की आवाज़ को, रोशनी की बातों को सुन रहे हैं. पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के पास ना तो कोई पहचान रही है, ना कोई आइडेंटिटी. जो आपके लीडर साहिबान हैं उनके पास भी गुफ्तगू के लिए कोई मौजू नहीं. मरियम नवाज साहिबा वो फ्राई पैन का जिक्र करती हैं कि मैं फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री करती थी, और बाकी लोग जो हैं वो सॉरी लेकिन आजकल ट्रक बहुत इन चल रहा है जी. आजकल ट्रक बहुत इन है. अच्छा, यानी ट्रक सर ट्रक कौन एंट्री मारी है. अच्छा 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 अच्छा. जिस ट्रक का जिक्र पहले मैंने किसी जमाने में सोशल मीडिया में एक ट्रक की तस्वीर भी शेयर की थी मैंने. अच्छा, मेडल से लदा ट्रक तो कहा है ना कि मैं ट्रक जो है वो पंक्चर करके हम भेजेंगे. अच्छा अच्छा अच्छा. तो मैं आपने नहीं सुनी जी? मुझे ये इस्तारे जो हैं मैंने नहीं सुनी. फरमाइए, आप बताइए क्या कहानी है. अच्छा, वो इस तरह है कि फवाद चौधरी अपने भाई फैसल चौधरी के साथ बात कर रहे हैं कि ये जो अता तारण है इसके खिलाफ कोई केस बनाओ और मज़ार नकवी साहब की भी मुलाकात कराओ जो चीफ जस्टिस लाहौर है, और उनके लिए ट्रक भी रेडी करो. मतलब ट्रक से उसको ले रहा था कि पैसे मतलब वो ट्रक को वो कोर्ट वर्ड में जो यूज कर रहा था कि ट्रक को भी. वो मरियम नवाज आजकल जलसों में ट्रक ले जाती है छोटा. हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा. और सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी उन्होंने ट्रक का कलर बना दिया है. अच्छा, मतलब वो मैंने देखा कि वो ट्रक बना दिया है. बेसिकली कौम को अल्लाह के फजल करम से ये शऊर मिल गया है कि जमहूरियत एक तमाशा है इन्हीं पैसे वाले लोगों का. एक आइडियोलॉजी नहीं है किसी के पास, और जिस आइडियोलॉजी को लेके हम उठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इसके मुकाबले में कोई आइडियोलॉजी लेके आ जाओ, कोई आइडियोलॉजी लेके आ जाओ अगर इन कुंतुम सादिकीन. और वो आइडियोलॉजी क्या है? सिरात मुस्तकीम. कि जो भी आपके मुल्क की पैदावार है, जितनी प्रोडक्शन है, वो सारी की सारी सीधी की सीधी हुकूमत इलाहिया के पास जाए और वहां से फिर मुंतशिर की जाए, डिस्पर्स की जाए उन तमाम लोगों को जो आपके मुल्क के वतन के शहरी हैं. आपने देखा भूख का इलाज, तकलीफ का इलाज, हर चीज का इलाज इस एक लफ्ज में मौजूद है जिसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं, जिसे बदकिस्मती से इस कौम को पता ही नहीं कि ये सिरात मुस्तकीम ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी का नाम है, इकोनॉमिक फिलॉसफी का. शऊर आ रहा है लोगों में, और शऊर देने के लिए ये जमात जो आपकी मौजूद है अल्लाह के फजलो करम से, और इस जमात के साथ जो शामिल हो गई हैं लोग, ख़ास तौर पे हमारी जमात जो थी तस्वीर कायनात में, उसमें रंग नहीं था क्योंकि चंद एक ख़वातीन हमारे साथ शामिल हुई, आती थी, लेकिन डरती, हिजाब, खौफ, और बहुत सारी ख़वातीन को डर और बाकी चीज़ें हैं. लेकिन नसरीन भट्ट साहिबा, आपने जिस अंदाज से जान डाली है हमारी इस तहरीक में, आपकी प्रेजेंस से, ये बहुत बड़ी चीज़ है इस तहरीक के लिए. और इंशाअल्लाह ताला आने वाले अदवार में लोग याद करेंगे इस बात को. मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मीटिंग की शुरुआत में मुझसे कहा गया और किसी साहब ने टेक्स्ट मैसेज किया कि जी आप बोलते जाते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते. सो मैं अभी देख रहा हूँ जो भी साहब हमारे साथ इस वक्त हैं मौजूद, प्लीज गो अहेड और बात कीजिए, सवाल कीजिए, आपके सवाल आपके जवाब. दिस इज योर फोरम.
عباسی صاحب سے سٹارٹ لیتے ہیں. عباسی صاحب بات کرنا چاہیں. جی عباسی صاحب آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں. آپ ان میوٹ کیجئے گا اپنا مائک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا بات ہے عباسی صاحب, کیا بات ہے. ذرا ان سے بھی ملیے. پلیز کم. واو واو, آپ یو آر اے ڈاگ لور. ہاں, کیا کہنے. لولی, بیوٹیفل یہ بیوٹیفل. جناب سیکیورٹی گارڈ بھی ہے اور اٹس اے ویری ویل ٹرینڈ ڈاگ. اصحاب کاف آج پورے ہو گئے نا جی. اصحاب کاف کے جو وہ ہیں, میں جس جگہ پہلے رہتا تھا تو میرے بھی 2 ڈاگز ہیں, لیکن حالانکہ ہمارے گھر کی وہ باڑ, جو میرا صاحب کا گھر ہے, میں رہتا تو وہیں پہ ہوں ٹیکنیکلی اسپیکنگ, میرا گھر ہے وہ واسکو میں, ابھی بیکرسفیلڈ میں, تو وہاں پہ رات کو ہمارے تو 2 ڈاگز تھے, وہ بیچارے شامت کے مارے وہ دوسرے لینڈ اونرز کے ڈاگ جو تھے وہ آ کے بھونکنا شروع کر دیتے تھے, اور رات کے 12-1 بجے جب وہ بھونک بازی شروع ہوتی, میری بیوی کہتی لو جی مشاعرہ شروع ہو گیا. سو وہ ادھر سے ایک مصرع آتا, ادھر سے ایک بھونک آتی, پھر آ جا کے یعنی روزانہ رات کی نیند کی خرابی ہوتی. تو یہ جب سے میرے ڈاگز یہاں پہ آئے ہیں بیکرسفیلڈ میں, اور ابھی ہمیں 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, پہلی چیز جو اپنے گھر کے بنانے کے بعد کے لیے کی, وہ ان کے لیے ڈاگ ہاؤس اور فینس بنایا تاکہ وہ اس چھوٹی سی جگہ پہ رہ سکیں. وہاں پہ پہلے والے گھر میں تو 4 ایکڑ زمین تھی اور ارد گرد بھی 50-60 ایکڑ تھے, گھومتے پھرتے تھے. لیکن یہاں پہ جو ہے اٹ از اسمال, جو ٹپیکل کوکی کٹ ہاؤسز ہوتے ہیں اس قسم کا گھر ہے. اور میں خود بھی اس تجربے میں سے گزر رہا ہوں کہ نیبرہڈ میں مہذب لوگوں میں کیسے رہا جاتا ہے. سر یہ سر فاروق رشید صاحب ہیں آسٹریلیا سے, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. فاروق صاحب آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ جی فاروق صاحب ان میوٹ فاروق رشید صاحب انہوں نے ان میوٹ کر دیں سر اپنا وہ مائک. فاروق رشید صاحب بسم اللہ کیجئے جی, ہم منتظر ہیں آپ کی گفتگو سننے کے, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں رجسٹر ہو ان تمام اصحاب کی آواز اور ویڈیو جو اس تحریک میں شامل ہیں, جو بانی ہیں اس کے. فاروق جی فاروق رشید صاحب سر بڑے پرانے ہمارے ساتھ گروپ میں ایڈ ہیں اور بڑے اچھے ہیں. فاروق صاحب بہت پیارے, اور ہمارے جو بادشاہ سلامت ہیں وہ بھی موجود ہیں نا خیبر سے. خیال بادشاہ جی, خیال بادشاہ جی, آپ خان وحید صاحب, خیال بادشاہ, محمد اسلام صاحب, وسیم صاحب, اور میں سیف صاحب بھی آ گئی ہیں. واہ 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 واہ, دعوت دیجئے جی جن کو بھی. اور مظہر علی صاحب, ڈاکٹر اکمل عزیز صاحب, ملک جلیل کھوکھر صاحب, واہ, ہمارے صف اول کے مجاہد. تمام شرکاء کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کہیے جی, میں پہچان نہیں پایا, کون صاحب ہیں؟ میں سیدہ انم ثنا نقوی, ڈیرہ اسماعیل خان, پاکستان سے. جی بیٹی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ایک سیاسی ایکٹیوسٹ, باصلاحیت خاتون, اور لائر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ سب سے پہلے ڈاکٹر اسر الاسلام صاحب, صدام بھائی اور سالک بھائی, اور ہماری پیاری بہن نسرین, آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ اپنی اس تحریک میں مجھے بھی شامل کیا. بہت شکریہ. آپ کی موجودگی, آپ اس تحریک کی روح رواں ہیں اور ایک مدت سے ہیں, موسٹ ویلکم. اور بہت خوشی کی بات ہے. So Monica, you welcome all the ladies who are participating, okay? Yeah, I'm actually pretty happy. I'm actually expecting some more. They should also come.
Of course. We are also, yeah, we are missing Fatima right now. Oh, Fatima's coming? She should be. Okay, very nice, very nice. فاطمہ بیٹی آ رہی ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے جس کو قرآن مجید ایک نظام کی حیثیت سے سمجھے. بلال آپ کی بیٹی صاحبزادی کو میرا بہت بہت سلام. کتنی پیاری بچی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹی. میں نے آپ کے ویڈیو دیکھے ہیں جس میں آپ کہہ رہی ہو کہ آپ کی چھوٹی بہن کہہ رہی ہے کہ تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کا نظام ہے اور آؤ لوٹ کے اللہ کے نظام کی جانب. میں اس میں یہ اضافہ کروں گا اِنَّا لِلَّهِ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں. وَإِنَّا ہم قسم کھاتے ہیں ہم اسی نظام کی طرف اسی کے بتائے ہوئے نظام کی طرف رجوع کرتے ہیں. اِنَّا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جیتی رہیے. تو آپ سب کی موجودگی بہت کچھ لوگوں کے نام میں پڑھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے. ریڈ می نوٹ. محمد اسلام صاحب وی وڈ لو کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جی محمد اسلام صاحب آپ کچھ کسی صاحب کو بھی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. جو احباب شامل حال ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. جی ایک سوال کا جواب سوال کیے بغیر میں دینا چاہتا ہوں. میں نے ان صاحب سے منت کی تھی کہ آپ زوم میں آئیے اور میرے سے سوال کیجئے. بڑا ہی دلچسپ ایک سوال کہ ایک صاحب نے جن کا تعلق پاکستان آرمی کا ایک گروپ ہے جس میں 400-500 کے قریب افراد شامل ہیں. اس گروپ میں پاکستان آرمی اور ISI کا گروپ. اس میں ہمارے اور انہی لوگوں نے ملک جلیل کھوکر صاحب ہی کی بدولت کیونکہ ملک صاحب جو ہیں روح رواں ہیں پاکستان آرمی کی, انہوں نے ہی مجھے اس گروپ اپنے گروپ میں شامل کیا اور کروایا. تو وہاں پہ جو سوال آیا اس کا جواب دینے سے پہلے ایک سوال آیا, اس کا جواب اور سوال میں آپ کو اس بعد میں سناؤں گا. لیکن ابتداً پاکستان آرمی کے بارے میں ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں. پاکستان میں کوئی اور سیاسی جماعت نہیں ہے ایکسپٹ ون اینڈ دیٹ از پاکستان آرمی. اور پاکستان آرمی کی جو مخالفت کریں گے وہ منہ کی کھائیں گے. آپ کو ان کے ہم آہنگ چلنا ہے اور پاکستان آرمی کو لیڈرشپ دینی ہے. دیٹ از دا گول. اس لیے کہ پاکستان آرمی کے پاس انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو انحصار کر رہی ہے, حملہ نہیں کر رہی ان لوگوں پر جو اینٹی پاکستان طاقتیں ہیں. وہ انحصار کر رہی ہے کس چیز پر, یعنی ویڈیوز چلا دی ہے کسی کے یا کسی کی گندی ویڈیو چلا دی یا کچھ یہ کر دیا. پاکستان آرمی کو لیڈرشپ دینی, پاکستان آرمی کو وہ لیڈرشپ فراہم کرنی جو حق ہے. دیٹ از دا لیڈرشپ وچ آئی ایم کمیٹڈ ٹو پرووائڈ. جس چیز کو لوگ صدارتی نظام اور کہتے ہیں کہ جی وہ نظام ہمیں چاہیے. صدارتی نظام از نتھنگ. دا اونلی نظام از جسے آپ سلطانی نظام کہتے ہو. جمہوریت اور سلطانی نظام یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ اس بنیادی تمہید کے بعد اور اس بات کے اظہار کے بعد کہ پاکستان آرمی کی میرے دل میں کتنی قدر ہے, میں اس سوال کی جانب آتا ہوں. سوال مجھ سے کیا گیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کلپ بنا کر اس سوال کو ہم پیش کر دیں. اس گروپ میں سوال کیا گیا کہ جی آپ سے ایک مؤدبانہ التماس ہے, مؤدبانہ, کہ آپ کی جو ڈسپلے پکچر ہے اس کے پیچھے جو امریکہ کا جھنڈا ہے آپ خدا را اس کو ہٹا دیں. اب میں اسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے. میں نے پہچانا ہے یہاں آ کر کہ نظام محمدی کیسا ہوگا. اس لیے کہ آپ کو تو جو بتایا گیا قصے کہانیاں تاریخ کی حقیقی معنوں میں کسی نے دیکھا نہیں. میں بھی پاکستان سے آنے سے پہلے کنویں کا ایک مینڈک تھا. کنویں کے مینڈک کا
गुज़श्ता बार भी जिक्र किया था नसरीन साहिबा के साथ कि कुएं का मेंढक वो होता है जिसे आसमान भी नजर नहीं आता, वो सिर्फ कुएं की दीवारों को ही दुनिया समझ रहा होता है। सो अहद नबवी में ऐसे लोगों को खिंजीर कहते थे। खिंजीर की यही खूबी होती है, ये जिसे आप फनेटिक कहते हो, फंडामेंटलिस्ट कहते हो, वो दुनिया को नहीं देख सकता। उसके नेक के वर्टेब्राज ऐसे होते हैं कि वो दाएं बाएं तो देख सकता है और ऊपर उसकी गर्दन नहीं देख सकती। कितना खूबसूरत इस्तिलाह है फंडामेंटलिस्ट के लिए। सो मैंने भी आकर यहाँ अमेरिका में देखा कि वो ये कौमें कैसे इन्होंने निज़ाम मोहम्मदी कायम किया हुआ है। और ये है मेरा रिश्ता अमेरिकन के साथ। जो दुआ है, जो हम सब की दुआ है कि अल्लाह हमें उन कौमों का रास्ता दिखा जिन कौमों पर तूने अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने अपनी नेमतें की हैं, जिन्हें तूने आज़ादी जैसी नेमत दी है, आज़ादी इजहार जैसी नेमत। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम इस रोशनी को फैलाना चाहते हैं कि ये हेट्रेड जो आपके दिलो दिमाग में है अमेरिका या प्रोग्रेस या तरक्की के साथ, वो हेट्रेड ले डूबेगी आपको, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट क्लास में आता है और वो देखता है कि उसका टीचर जो है बड़ा काबिल है, सूट पहन के आता है। अगर वो स्टूडेंट अपने टीचर के साथ नफरत करेगा तो वो स्टूडेंट कुछ नहीं बन सकता, और अगर वो अपने टीचर से प्यार करेगा तो इस वक्त आप अहले पाकिस्तान को ये बात जाननी है, शम्मे नजर, ख्याल के अंजुम, जिगर के दाग, ये सब के सब आपकी, ख्वाह वो फेसबुक है, ख्वाह अंग्रेजी है, ख्वाह वो आपकी पार्लियामेंट है, ख्वाह वो लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन है, ख्वाह वो पाकिस्तान आर्मी, ये तमाम चीजें आपको उन कौमों की बदौलत मिली हैं जिन कौमों को अल्लाह तबारक ताला ने नेमत अता की है, अक्ल, फिक्र और रोशनी की। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि जी हम अमेरिका के गुलाम हैं। मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ, पिछले 13 साल से इस्लामी निज़ाम की बात कर रहा हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। Nobody could say anything। क्यों? इसलिए कि मैं शर पसंद नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जी अमेरिका को बम से हमने उड़ाना है, अमेरिका को तबाह करना है, इसलिए कि यही रोशनी है। तो ये मेरी छोटी सी बात जवाब है उन तमाम साथियों का जिन्होंने उस ग्रुप में, जिन्हें मैंने दावत दी थी कि आप मेरे साथ ऐसे इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे बात ना कीजिए। एनी ऑब्जेक्शन दैट यू हैव अबाउट मी, सलाए आम है, आस्क मी ऑन माय फेस, मेरे रूबरू। अगर पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तानी एक फेसबुक बनाते तो उसका नाम होता रूबरू। कितना अच्छा नाम है, रूबरू बात कीजिए। इसी तरह से जूम मीटिंग, ये रूबरू है, बात कीजिए, खुल के कीजिए। जिंदगी की इब्तदा यहाँ पर, जिसे आप मेरी पब्लिक लाइफ कहते हो, उसकी इब्तदा इसी शालीमार रेडियो से हुई थी, यहाँ एक ही नारा सुनाया जाता था, बात करें और खुल के करें, बात करें और खुल के करें, कोई भी बात। सो आपको ये अपॉर्चुनिटी ना तो मरियम नवाज देगी, ना ही इमरान खान देगा। ये सारे के सारे पैसे देकर उन लोगों को सामने लाते हैं और इनके पास बहुत पैसे हैं और इनका ख्याल है कि इनके ये पैसे और इनकी दौलत और ये सारा कुछ इन्हें बचा लेगी। ये इनकलाब जिसे लेकर मैं उठा हूं और आप उठे हैं, ये ऐसे आएगा कि ये मुंह देखते रह जाएंगे। और इसी बात की तसल्ली देने के लिए ये जूम मीटिंग्स हैं कि आप ये न समझें कि एक लम्हे के लिए भी मैं फारिग बैठा हूं। फैजा फरग तफन सब, जब तू फारिग बैठे, जब फरागत हो, फन सब, मंसूबे बना, प्लानिंग कर। मैं प्लानिंग करता हूं और आप सब भी अपने दिलो दिमाग से प्लानिंग करें, हाउ टू टेक ओवर पाकिस्तान। एक मुट्ठी भर जमात उठती है, लेकिन उस जमात के पास आइडियोलॉजी होती है, और उसके मुकाबले में आपको जमान पार्क में एक लश्कर नजर आता है उन लोगों का, एक रेवड़ है जो ऐसे ऐसे एक दूसरे की जानिब देख रहे हैं, और जो आदमी अंदर बैठा हुआ है वो सोमनाथ है जो एक ही रटी रटाई जुमला, गुलामी, आजादी, ये वो सब दे रहा है। सिर्फ आजादी एक निजाम में है, वो निजाम जो आपको आपका रिस्क दे, और कैसे, किस अंदाज से रोटी देने की प्रॉमिस करे, इस अंदाज से
کہ جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر احسان نہ کرتا ہو, کوئی کسی کا احسان کوئی نہ, اجر غیر ممنون, کسی انسان کو دوسرے انسان کو تھینک یو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسا نظام, یہ نظام میں نے امریکہ میں ایک گورنمنٹ سرونٹ کی حیثیت سے پایا. ایک گورنمنٹ سروس میں نے یہاں پر کی دیکھنے کے لیے کہ دیکھو کتنی بڑی چیز ہے. اور انہوں نے کیا کیا, مجھے میری قابلیت پر اللہ کے فضل و کرم سے, یہ وہ ملک کہ جہاں عمران خان صاحب اور مریم نواز اور یہ باقی آپ کے زرداری صاحب, ان کو ان کی کوالیفیکیشنز کے بیسس پہ کوئی سکول کا پی ٹی ماسٹر نہ لگائے, مجھے چیف, اور وہ بھی سب سے بڑی اسٹیٹ کیلیفورنیا میں, میرے علم اور میرے عہدے کے بیسس پر 14 سال 15 سال میں ایک چیف کی حیثیت سے گورنمنٹ میں, تو وہاں جو کام کیا گورنمنٹ میں باوردی افراد کے ساتھ, جن کا میں ایک اعتبار سے, ہر اعتبار سے مینیجر تھا, باس تھا, تو وہاں کیا چیز دیکھی کہ کسی بھی آدمی کو مجھے تھینک یو نہیں کہ آ کے کہتا کہ جی ہمیں تنخواہ مل گئی ہے تھینک یو, کبھی نہیں, نیور. اجر غیر ممنون, نہ میں نے کسی کو تھینک یو کہا, میری وائف نے بھی اسی جگہ کام کیا, کسی کو تھینک یو نہیں. آپ میں سے جو لوگ پاکستان میں آرمی کے نوکری کر چکے ہیں یا کرتے ہیں, اجر غیر ممنون. وہاں پر بھی میں نے آرمی میں دیکھا ہے, لوگ پیسے روک لیتے ہیں, رشوت دے دو, یہ کرو تب آپ کی فائل آگے جائے گی, اے جی پی آر اکاؤنٹنٹ جنرل نے آپ کی فائل روکی ہوئی ہے, فلاں نے روکی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ نظام, یہ باقی کے نظام ہائے دنیا جو بھی ہیں خش و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے. All you have to do is have faith, trust in the leader, کہ یہ آدمی سچا ہے, کہہ رہا ہے, اور جس دن یہ پاکستان میں آئے گا, جو بھی راستہ ہمیں آگے چلانا ہے اس ڈیموکریسی سے, اس شجر ممنوعہ سے نجات حاصل کرنے کا, that is what we will do. یہ تمام کوششیں ہیں, وہ جی الیکشن کی ڈیٹ دو, الیکشن کراؤ, یہ وہ, ارے کتنے 70 سالوں میں کتنے الیکشن کر لیے ہیں, کیا ملا ہے پاکستان کو؟ اس غریب آدمی کو جس کی پھٹی ہوئی قمیض ہے, اس سے ووٹ لے کر تم پھر لڈیاں اور گڈیاں اور گوگیاں بنانا چاہتے ہو. This is what they are. So اس بات کو اچھی طرح سے جانیے. یہ آپ کی یہ میٹنگ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, جو بھی آپ کی اس میٹنگ میں شامل ہیں احباب, پلیز جانیے کہ یو آر میکنگ ہسٹری, آپ تاریخ بنا رہے ہو, آپ تاریخ ساز ہو, اس لیے کہ تاریخ بنتی ہے بائی اے فیو گڈ مین. ایسے نہیں کہ جی آپ نے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ کوئی کارٹون بنا دیا نواز شریف کا, عمران خان کا, کسی, ٹھیک ہے اس سے کارٹونوں سے بھڑاس بھی نکل جاتی ہے, لیکن انقلاب صرف اور صرف اس اتحاد کی بدولت آتا ہے جو ایک چھوٹی سی جماعت اپنے مابین ایک اتحاد قائم کرتی ہے, اتحاد رکھتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان سے ہمارے بھائی راہیل, بہت خوشی ہے دیکھ کے آپ کو کہ آپ بھی اس میٹنگ میں شامل ہو. یہ ہمارے ایک دوست انڈیا سے, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تو بات کرتے ہیں. جی راہیل, ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں, کہیے. جی سر, السلام علیکم. سبھی جتنے بھی یہاں پر بھائی ہیں, سسٹر بیٹھی ہیں, آپ جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں, سبھی کو السلام علیکم. اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر, اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں, اور میں بہت خوش نصیب ہوں جو آپ کی جماعت میں شامل ہوں, بہت خوش نصیب ہوں سر. راہیل, آپ ہماری جماعت کا دل ہو, اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتا ہوں میں, آپ دل ہو. آپ کا تعلق مراد آباد سے ہے, ٹھیک ہے نا؟ جی سر. مراد آباد. جی سر. جی سر. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے وجود سے ہمیں مراد آباد بنا دے, اور ہم اسلام آباد کو مراد آباد بنائیں, ایسا 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 شہر بنائیں, ایسا مرکز بنائیں جو انسانوں کی ساری مرادیں پوری کرے, انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ راہیل آپ کی شمولیت. جی سر, انشاءاللہ. تھینک یو. جی جو اور احباب جو بھی کہنا چاہتے ہیں
یہ ایک دوست ہے ہمارے, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, یہ اوپو CPH لکھا ہوا ہے. جی سر میں ڈاکٹر عالم ساجد بات کرنا چاہتا ہوں اگر واہ اجازت ہے. واہ واہ, ہماری تحریک کے اگر میں پہلے چند افراد کا نام لے سکوں, دا فرسٹ اینڈ فورموسٹ فیملی جس نے 2006 یا 7 میں ہماری جو ویبینارز تھی شمولیت کی, وہ عالم ساجد ہیں. عالم ساجد صاحب, Pioneer. دونوں ہاتھوں کا سلام آپ کو, ڈاکٹر عالم ساجد صاحب. السلام علیکم عالم بھائی. تھینک یو. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, بلکہ میں نہیں کرنا چاہتا, ان کے جتنے بھی مدح سراہ ہیں اور جو لوگ ان کی مدح سراہی کرتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, تو یہ سوال دراصل ان کا ہے, وہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی میں تو پولیٹیکلی طور پہ آپ کو جانتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ایک پارٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں, آپ عمران خان کے پیچھے جو ہے پڑ گئے ہیں, آپ کو دوسری پارٹی نظر نہیں آتی, آپ کو دوسری پارٹیوں کے عیب نظر نہیں آتے, تو کیا وجہ ہے آخر کہ آپ عمران خان سے کہ PTI سے اتنے جی بہت صحیح بات ہے, بہت صحیح بات ہے. جن لوگوں کا یہ تعصب کیوں ہے, ہیں, جبکہ جتنی بہت ساری پارٹیاں ہیں ملک میں ایسی نہیں ہے جس پر بلیو کیا جا سکے, کہ جس پہ اعتماد کیا جا سکے, سوائے جنت پاکستان پارٹی کے. تو ہم تو ایک امید کی کرن لے کر اٹھے ہیں کہ اللہ کرے یہ ہماری جنت پاکستان پارٹی جو ہے یہی ترقی کرے اور اسی کی کمپین چلے جائے, چاہ جائے کہ ہم کسی ایک کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے خلاف ہی باتیں کریں. تو میں تھوڑا سا اس کا جواب چاہوں گا. میں اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کرتا ہوں کہ جس وقت مرحب کے مقابلے میں علی ابن ابی طالب گئے تو مرحب سب سے بڑا پہلوان تھا اور بڑا طاقتور تھا, اور علی ابن ابی طالب قد میں بھی چھوٹے تھے, عمر میں بھی چھوٹے تھے. تو آپ نے علی کی شان میں ایک بات کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں کھڑا ہے. ایک آدمی کل کفر کا نمائندہ عمران خان ہے, جو پاکستان میں ریپریزنٹیٹیو ہے اس تمام ظلم اور جہالت کا جسے آپ برداشت کر رہے ہو. یہی قادیانیت ہے, یہی مذہب ہے جس میں انسان تسبیحاں پھیر کر ڈرامے کرتا ہے, تسبیحاں پھیر کر پبلک کو بیوقوف بناتا ہے, ڈبہ پیر ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو ان چیزوں کو یقین جانیے عالم ساجد صاحب, اگر اسر الاسلام اس انداز سے عمران خان کو نہ للکارتا, آپ میں سے کس میں جرت تھی کہ اسے للکارے؟ اس لیے کہ وہ تو جائنٹ ہے, مرحب ہے, انتر ہے, جسے گولایت کہتے ہیں. قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے جالوت کا, داؤد تو لوہار تھا, لیکن کیا چیز وجہ شہرت بنی اور داؤد نے انقلاب کیسے لایا؟ قرآن کریم میں ذکر ہے داؤد نے جالوت کو چیلنج کیا اور پھر قتل کر دیا. آپ دیکھیں گے جس انسان کی شہرت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے وہ بھی ایک مقصد کے لیے ہے کہ جب حق آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ حق کیسا ہے, فوراً پہچانیں گے کہ اس نے اس باطل کو مٹایا جو کل کفر ہے, جو کل باطل ہے. جس آدمی نے جھوٹ, گندگی, فراڈ اور جسے چڑھایا گیا, یعنی آپ کے ہاں آپ کی آرمی, آپ کے جج صاحبان, کوئی اسے ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اس لیے کہ اس کی پشت پناہی پہ میری بیوی تو یہودی خاندان سے نہیں ہے, میری بیوی تو یہودیوں, وہ تو وزیر آباد کے ایک آرڈنری سے ڈاکٹر میجر صاحب کی بیٹی ہے. اور بتایا تھا جی, تو ہم جو ہیں, اور آپ دیکھیے کہ وہ جو مقدمات اس انسان پہ کھڑے ہیں, جس انسان نے جھوٹ بولا, یعنی امریکہ میں اگر میں جھوٹ بول دوں اپنی کسی ایک ٹیکس ریٹرن پر یا کسی ایک سٹیٹمنٹ پر جھوٹ بول دوں تو دیٹ از دا اینڈ, خاتمہ ہے. اس آدمی نے اپنے فائنینسز کے بارے میں,
اپنی اولاد کے بارے میں جو اس کی بیٹی ہے, حالانکہ کوئی بات نہیں ہے, جرت کر کے کہو کہ دس از مائی ڈاٹر, اپنی بیٹی کو ڈس اون کیا, اس کے بعد ڈس اون کرتا ہے, کسی بھی ڈیبیٹ میں سامنے نہیں آتا. عالم ساجد صاحب, جو بھی آپ کے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں انہیں کہیں عمران خان کو اسر الاسلام کی دعوت ہے, پلیز کم لیٹ اس ٹاک, میرے سامنے آؤ. جیسے میں نے کہا تھا, وچ کھاڑیاں دے آ کے کھل دیے, کنی سچی ہے کیڑے پلوان دی گل. ویری گڈ, زبردست, ویری گڈ. کھاڑیاں دے آ کے کھل دیے. امریکہ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور اس ڈیبیٹ میں کیسی جو بائیڈن نے, آپ لوگوں نے ڈیبیٹ دیکھی جو بائیڈن کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, جس میں جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کہا, ایک سوال کے جواب میں ایونچولی جو بائیڈن نے کہا شٹ اپ یو آر رانگ. اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے کیسے اس کو, جو بائیڈن نے کیسے اسے شٹ اپ کہا. عمران خان سراپا جھوٹ, مسیلمہ کذاب ایگزیکٹلی یہی چیز تھا, اور جالوت بھی یہی تھا. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں, میری جی میری سر سوری, ان کا بھی یہی اوڑھنا بچھونا ہے, جھوٹ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے سب کا. اور کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے اس وقت پاکستان, جنت پاکستان پارٹی کے علاوہ, تو جس کا اوڑھنا بچھونا جھوٹ, فراڈ اور داغا بازی نہ ہو. تو سب کا ہی یہی وتیرہ ہے. کسی کے پاس ایسی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. یہ ایک آدمی ہے جس کا آڈٹ ہر سال گزشتہ 30 سال سے 35 سال سے ہر سال کا آڈٹ, کہ کہاں سے آیا, ان دونوں میاں بیوی نے کہاں سے کمایا. اور جب یہ جنت پاکستان تحریک چلائی تو نائلہ سے میں نے کہا کہ نائلہ تو اس کام کے لیے تو پیسے چاہیے, تو انہوں نے کہا میں اوور ٹائم کروں گی. وہ عورت جس کے ہاتھوں پہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کے ساتھ چنڈیاں پڑی ہوئی ہیں, اس نے اوور ٹائم کر کے نرچر کیا اور اس پارٹی کو بنایا. اور پارٹی بھی یہ بات آپ نے ویبینار میں بھی بتائی تھی. ویبینار میں جب 2007 میں, 2008 میں, 2010 میں پارٹی بن رہی تھی ہماری, یہ بات اس وقت بھی انہوں نے بتائی تھی. واقعی بات درست ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وہ باقاعدہ شمولیت کیا کرتی تھی, اور آج بھی وہ, اس وقت بھی یہاں پہ میرا یہ جو کیمرہ لائٹ یہ سارا کچھ لگا کے وہی جاتی ہیں. اور اس کے بعد میری چھوٹی بیٹی ہے, اس کے پاس چلی گئی ہیں, کہ وہ پاس ہی ان کا گھر ہے, کہ میں وہاں چلی جاتی ہوں, اس میٹنگ کے بعد میں پھر آؤں گی. سو بیسیکلی یہ لوگ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں, رزق حلال, جب تک رزق حلال کے اوپر بنیاد نہیں ہوگی, آپ سچ بول ہی نہیں سکتے, سچ آ ہی نہیں سکتا آپ کو. سو وہ کیا چیز ہے جس نے مجھے بے خوف بنایا ہوا ہے, اٹ از جسٹ دس, وہ سچائی جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی وہی پیش کر رہا ہوں آپ کو. یونیورسل ٹروتھ ہے. میں ایک بات یہاں جو ہے, جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ممبران, سب کو آداب پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. سوری, میں ایک بات یہاں تمام جتنے بھی شریک ہیں گفتگو میں, ان سب کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت عرصے سے, تقریباً 2005 سے اور اس کے بعد سے, شالیمار ریڈیو کمپنی ہوتی تھی, اس میں ڈاکٹر صاحب کے لیکچر چلتے تھے. اور وہ لیکچر جو ہے ہم جب سنا کرتے تھے تو بہت ہمیں وہ اس میں سچائی نظر آتی تھی, صداقت نظر آتی تھی. اور پھر وہ لیکچر میں اپنے پرائیویٹ ادارے میں, تعلیمی ادارے میں, اپنے سکول میں, وہاں پر اس ایمپلیفائر کے ذریعے جو ہے وہ میں وہاں پر سنایا کرتا تھا وہ لیکچر جو ہے. اور آپ کے بہت سارے لیکچر ہمارے پاس MP3 میں موجود ہیں, اور وہ ہم سکولوں میں اب بھی اور کالجوں میں اکثر لوگوں کو سنواتے ہیں, اور لوگ بہت اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل تحسین ہیں, قابل ستائش ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے انتھک محنت کی ہے. ہم تو یہ بات سوچتے ہیں کہ آپ سوتے کس وقت ہیں, آپ رات کو بھی کام میں لگے ہوتے ہیں, آپ دن کو بھی جو ہے آن لائن ہوتے ہیں. آپ کو اگر رات کو 2 بجے کوئی بات کی جائے, میسج کیا جائے, تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں. دن کے وقت وہاں پر رات ہوتی ہے, اس وقت کوئی آپ سے رابطہ کرے, آپ فوراً اس کا جو ہے رپلائی کرتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں. تو آپ اس اتنی ساری چیزوں کو
कैसे मैनेज कर लेते हैं, हम तो इस बात पे हैरान हैं। आपको पता है कि मेरी मिसेज जो हैं वो आपकी बहुत मदद सराही करती हैं और आपसे अक्सर गुफ्तगू भी उनकी रहती है, और वो भी जो है जनता पाकिस्तान पार्टी की एक खामोश कारकुन है और वो भी इसके लिए काम कर रही हैं। तो आपकी ये मेहनत जो है रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि जनता पाकिस्तान पार्टी एक वक्त ऐसा आएगा कि सुल्तान पाकिस्तान जो है जनता पाकिस्तान का अमीर होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जन्नत बनानी है। और इस चीज का जवाब मैं सादकैन की एक रुबाई पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे उस्ताद थे, उनको मैंने काम करके इरशाद कीजिए। 21 उस वक्त मेरी उम्र शायद 21 बरस थी जब मैंने उनके साथ, समझ लीजिए कि एक ही कमरे में रहते थे और उनके साथ कामकाज शुरू किया। उनके साथ बाप और बेटे, बड़े भाई और छोटे भाई का जो रिश्ता होता है, तो सादकैन रात को एक कितनी देर तक काम करते और फिर थक हार कर चूर होकर जब गिरते, तो मैंने भी हालांकि उनके साथ ही खड़ा होता था, फिर मैं उनकी टांगें दबाता, पाँव दबाता, उनके नाखून काटता। और तो सादकैन ने, उनसे मैंने 2 चीज़ें जो सीखी, वो एक तो थी हाउ टू वर्क हार्ड, और वो हार्ड वर्क कैसा है कि सादकैन ने मुझे एक बार बताया कि मैं जिस रेजर के साथ, वो ब्लेड के साथ पेंटिंग करते थे, और मुझे दिखाने लगे कि ये देखो मेरा जो हाथ है, एक ऐसी स्ट्रोक में 1,10,00,000 मर्तबा या इससे भी ज्यादा मर्तबा एक तस्वीर पे चलता है, क्योंकि वो रंग को पहले बनाते हैं उसके बाद खुरचते। कहने लगे कितनी मीलों की मुसाफत है असरुल इस्लाम जो मेरा ये हाथ तय कर चुका है। और हालांकि तस्वीर में रंग वगैरह जो भरने होते थे, उसमें उनकी ड्राइंग के बाद रंग वगैरह मैं भरता था, और मेरे साथ उनका रिश्ता ऐसा था कि वो फरमाते थे कि अगर बाद में किसी को तुमने बताया भी ना कि ये काम तुम्हारा है बहुत सारा, तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि तुम तो डॉक्टर हो। तो उनका ये प्यार का, ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात है, ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात है जो आपने बताई है। जी जी, तो उनकी रुबाई सुनाता हूँ। कल ही हमारी एक मेरी बेटी, इरशाद फरमाइए। मेरी एक बेटी है, मुसर्रत नाम है उनका, और वो भी शायद इस ग्रुप में अभी शामिल हैं, सुन रही हैं, टीचर हैं लाहौर से। तो बेटी कह रही थी कि आप सोते किस वक्त हैं, तो मैंने उसको फिर रुबाई सुनाई सादकैन की। फांकी है मोहब्बत की जो शक्कर मैंने, आराम है जो मुशक्कत की शक्कर में, फांकी है मोहब्बत की जो शक्कर मैंने, आराम पे मार दी है टक्कर मैंने। फिर खाना तकवीम से बाहर जाकर, खाना तकवीम समझते हैं, ये जो कैलेंडर है, आज तारीख इतनी है, कल इतनी, खाना तकवीम से बाहर जाकर देखा है शब रोज का चक्कर मैंने। इकबाल की एक रुबाई है, मेरे जमानो मकान की और हकीकत है क्या, एक जमाने की रो जिसमें न दिन है न रात, जिन लोगों को ये इश्क की आतिश लगती है, एक जमाने की रो जिसमें न दिन है न रात, एक एक लम्हे की कदर, एक एक लम्हे की वैल्यू, एक एक लम्हे में दिमाग में ख्यालात आते हैं। हालांकि इतनी कंजेनियल एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान में होता और आप साथी मेरे साथ होते, बहुत सारा मेरा काम उसमें मेरा डायरेक्टली हाथ बटाते। मैं इस नए घर में आया हूँ मिसाल के तौर पे, तो एक कमरा दूसरे घर में मेरा था जो स्टूडियो था, जहाँ पे एको बिल्कुल नहीं आता, उसे हमने साउंड प्रूफ किया हुआ था। अब इस घर में उसकी साउंड प्रूफिंग के लिए साजो सामान आया है, और उसकी दीवारों के ऊपर जैसे स्टूडियो की होती है ताकि एको ना आए मेरी गुफ्तगू में, जैसे रेडियो स्टेशन की चीज़ होती है, तो उसको बनाने के लिए आज 12 बजे कुछ 4 या 5 बच्चे आएंगे, उनको मैं खाना भी खिलाऊंगा, पैसे भी दूंगा, अमेरिकन बच्चे हैं, और वो आकर वो सारी साउंड प्रूफिंग की प्लेटें लगाएंगे। सो बेसिकली आप लोगों को हर लम्हे में मिस करता हूं कि इफ़ यू कुड बी देयर, तो मेरा कितना ही काम आप वॉलंटियर्स करते। इस वक्त जो वॉलंटियर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो सद्दाम हुसैन है,
بھٹی صاحب ہیں صدام اور کی جو ہے قابل ستائش ہیں، بھٹی صاحب قابل ستائش ہیں، قابل تحسین ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شکیل شبہ۔ سالک صاحب والنٹیئر کام کر رہے شکیل ہیں، سالک صاحب اچھے بہت والنٹیئر کام والنٹیئر کر ہیں۔ رہے ہیں، شکیل سالک صاحب، عمران علیم صاحب، اپنے جن کے میں اور نام نہیں لے پا رہا، جتنے بھی لوگ ہیں دے آر آل ورکنگ والنٹیریلی، اور ان کو اجر ان کا عند اللہ ہے۔ جس دن اللہ کی حکومت قائم ہوگی دے ول ریسیو دا ریوارڈ فار دیئر ہارڈ ورک۔ امامت ملے گی ان کو، امامت ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امامت ملے گی۔ اس میں السابقون الاولون کا پرنسپل ہے، جیڑا پہلا آیا سی he will be the first to get the امامت۔ سو آپ کو اختیار، میں جو تیاری کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھوں میں تلواریں آئیں گی، جب آپ کے ہاتھوں میں نظام عدل آئے گا، مجھے ایسے بہادر چاہیے کہ دشمن کی گردن کاٹتے وقت ان کو دوسرا سوال نہ آئے ذہن میں، دوسرا خیال نہ ہم آئے۔ تو سلطان پاکستان کے حکم کے تابع ہیں اور ان کو اس کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی سلطان پاکستان ہمیں حکم دیں گے ہم فوراً جو ہے اس کی بجا آوری کریں گے۔ اچھا، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرالاسلام اور میڈم نائلہ سید جو ہیں دنیا کے واحد شخص ہیں جن کو کوئی غم فکر نہیں ہے، اور وہ بالکل کسی قسم کی ان کو ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن فری ہیں۔ تو ان کے لیے میں ایک شعر جو ہے عرض کرتا ہوں کہ دری دنیا کسے بیغم نہ باشد، دری دنیا کسے بیغم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو بہت بالکل بیغم ہیں ہر چیز سے اور بہت خوشحال ہیں۔ دیکھیے خوشحالی جو ہے اور بے غمی، جیسے میں اگلے دن بیٹی کے ساتھ بات کر رہا تھا، اپنی ہماری جو محترم بیٹی ہیں نسرین بٹ صاحبہ، ان سے کہہ رہا تھا کہ ہیپینس اچیومنٹ کے ساتھ آتی ہے، اور جو بھی کام کاج کرتا ہوں میں اس کے ساتھ جو اچیومنٹ کی سینس ہے اس کے ساتھ بے غمی آتی ہے، اور اس کے علاوہ بے غمی کی ایک وجہ بھی ہے، بیوی ہے جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں بیگم کہتے ہیں، تو بیگم صاحبہ جو ہیں ہزاروں، وہ کیا کہتا ہے، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے، زمانے بھر کا غم اور ایک تیرا غم۔ کتنا خوبصورت گایا ہے اس غزل کو، زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم، زمانے بھر کا غم۔ اگر یہی جو ہے آپ گنگنا کر ذرا ترنم سے سناتے ہیں سر، اگر آپ یہی ترنم سے سناتے ہیں تو بہت مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اس کو صحیح گانا، اس گیت کو مشکل ہے، یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ جس راگ میں ہے تھوڑا یہ مشکل ہے، اس کو اس کی پکڑ بہت مشکل راگ ہے، بہت مشکل راگ ہے یہ، بہت مشکل راگ ہے۔ کھماج ہے، اور کھماج میں یہ گیت ایسے ہی ہے کہ اس کو اس کی پکڑ ذرا مشکل ہے، یعنی پکڑ الاپ کے بغیر مشکل ہوتی ہے، اس لیے میں چیزیں اٹیمپٹ نہیں کرتا۔ تو زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ سنا دیں سر، سنا دیں، اگر آپ کہیں تو سنا دیتے ہیں۔ نہیں، آپ کہیں تو پھر سنانے والے شکیل سالک ہوں تو میں کہاں۔ شکیل سالک صاحب آپ گائیے، آپ گائیے۔ شیر سنا دیتا ہوں۔ گنگنائیے جناب۔ زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، واہ، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، واہ، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے، واہ 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 واہ، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں سر کو اچھے طریقے سے سنبھالا انہوں نے، کیا بات ہے جی، کرنے والے کم نہ ہوں کم نہ گے۔ ہوں گے۔ کیا بات ہے، استاد کی بات ہی اور لیکن جب ڈاکٹر اسرالاسلام صاحب گاتے ہیں نا، وہ گنگناتے ہیں جب ڈاکٹر اسرالاسلام صاحب، تو وہ اور ہی ان کی جو ہے چاشنی ہوتی ہے اور وہ سنی جاتی ہے، کثرت سے سنی جاتی ہے۔ اچھا لگا سن، میں بھی دل سے گاتا ہوں۔ عبد الرحمان صاحب ہندوستان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں شاید۔ یہ منیر شہزاد بالکل۔ جی
جو احباب سوالات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے وہ اپنا مائک ان میوٹ کر کے کیجئے جی، کیونکہ مائک منیر آپ کا شہزاد میوٹ صاحب ہوتا ہے۔ یاسین جی بزمی منیر صاحب شہزاد بھی ہیں صاحب ہمارے ساتھ۔ جی جی، ایک چیز پھر سے اسی غزل کا شعر ہے، دلوں کی جی جی الجھنیں ارشاد فرمائیے۔ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ واہ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ واہ اگر کچھ مشورے باہم نہ کیا جی، واہ 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 حفیظ ہوشیار پوری صاحب کا کلام ہے یہ۔ حفیظ ان سے میں جتنا بدگماں ہوں وہ مجھ سے اس قدر برہم نہ ہوں گے۔ واہ واہ میں جتنا سمجھے بیٹھا ہوں کہ پاک فوج والے مجھے پاکستان آتے ہی الٹا لٹکا دیں گے، وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں ان کا ساتھی ہوں۔ میں ان کو I want to lead Pakistan Army, I want to give the leadership to Pakistan Army۔ وہ لیڈرشپ جو امریکہ میں ہم الیکٹ کرتے ہیں آرمی کے چیف کو، ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا آرمی کا چیف تھا، جو بائیڈن ہمارا آرمی کا چیف۔ سو یہ آزاد قوموں کی خصلتیں ہیں۔ This is the kind of leadership I want to give to Pakistan Army انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایڈیٹ کا پیچھا چھوڑ دیں آپ، ایک ایڈیٹ شخص ہے جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، تو اس کا پیچھا چھوڑ دیں، وہ مظلوم ہے، وہ بالکل اس قابل نہیں ہے اس لیول کا کہ آپ اس کے متعلق بات کریں، اس سے ہماری جنت پاکستان پارٹی کا امیج ڈاؤن ہوتا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ آپ کا یہ خیال ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بچپن میں جب میں بہت چھوٹا تھا اور کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا تو میرے پاس ٹینس کی بال تھی، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو مجھے گیند پھینک سکے، بالر ہی کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے وکٹیں بنائی ہوتی تھیں اور سامنے ایک دیوار تھی، یہ میں اپنے گھر جھنگ کی بات کر رہا ہوں، سامنے دیوار تھی اور اس کو زور سے میں گیند پھینکتا مارتا، ادھر سے باؤنس ہو کے واپس آتی، اور میں پھر نہ صرف یہ کہ کھیل کھیلتا بلکہ اس ریباؤنڈ پہ آئی ہوئی بال کے اوپر باقاعدہ رننگ کمنٹری بھی انگریزی میں نشر کرتا۔ And in he comes, balls right arm over the wicket and he's gotten him away with a sixer this time. So میں ساتھ ہی تبصرہ کرتا۔ یہ میری تنہائی ہے کہ میں اس گیند کے ساتھ ٹھا مارتا ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ کھیل رہا ہوں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ الفاظ کے ہمیں سمجھ آ گئی، تو عمران خان کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں۔ تو وہ جو کسی شاعر کا شعر ہے، سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا، تو عمران خان نے سب کو مارا اور اس کو کس نے مارا؟ اسر الاسلام نے مارا۔ دیکھنا آپ۔ So this is what I am doing۔ So میری وجہ شہرت جو ہے وہ یہی۔ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ بالکل، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا یہ بات کہہ کر۔ یعنی اگر میں اس باقی صدام صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے جی اگر میں یہ ریباؤنڈ نہ لیتا، اگر مجھے یہ ریباؤنڈ نہ ملتا، یعنی گیند کو سامنے مارتا ہوں اور کھیلتا ہوں، تو یعنی اگر یہ ریباؤنڈ نہ ہوتا تو ویئر وڈ آئی بی؟ اس لیے کہ حق باطل اگر رات نہ ہوتی تو دن کو کون دیکھتا؟ پڑتا ہے۔ ہاں، تو آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ تاریکی، یہ رات ہے، اور اس رات میں القدر ویلیوز، قوانین اللہ کے یہ ہیں، کون جانتا ہے؟ آپ دیکھیے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ رات کیا ہے، ما لیلۃ القدر، کیا جانو کہ یہ تاریکی کیا ہے، جس تاریکی میں آپ پاکستانی جی رہے ہو، کیا جانو تمہارے ادراک میں بھی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ تاریخی آپ کے لیے، اس لیے فاروق رشید صاحب سر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی بسم اللہ کیجئے جی۔ فاروق رشید صاحب جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی، امید ہے آپ اور جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں اس میٹنگ میں شامل ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی سب باتوں سے میرا اتفاق ہے، اور چونکہ میں بھی آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پر حکومت کتنا خیال رکھتی ہے اپنے لوگوں کا، یہ بات بالکل درست ہے۔
اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو میں جب جنت پاکستان کے حوالے سے اور بلکہ قرآن پاک کی وہ ایک جو ریولوشنری جو ٹیچنگز ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں، تو میں ان کو مثال آسٹریلیا کے قانون سے ہی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھیں یہاں پر کہ یہاں پر آپ کی جو سیلری بڑھتی ہے تو آپ کی ٹیکس بریکٹ بھی ہائر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک خاص جو سیلری ہے اس سے زیادہ بڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لوگ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ کاروبار کیا جائے. تو پھر ان کے ساتھ ساتھ جو میں ان کو ایک چیز اور بتاتا ہوں وہ یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں میں جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ ایک تو ذخیرہ اندوزی کی تو ممانعت ہے. آپ زیادہ پیسہ بھی نہیں اکٹھا کر سکتے کیونکہ جتنا زیادہ پیسہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوگا وہ تو قرآن کہتا ہے کہ حکومت کو دے دیں. تو اس لیے زیادہ پیسے کی ہرس نہ کریں. تو جو دین جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہی چیز بتاتا ہے کہ ایک خاص ضرورت سے زیادہ جو پیسے ہوں گے وہ حکومت کو چلے جائیں گے. تو اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. جن کی سیلری کم ہوتی ہے حکومت ان کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتی ہے، کھانا پینا گھر تک دیتی ہے. تو یہ چیز بالکل درست ہے کہ یہاں پر ہمیں بیٹھ کے اس کا کچھ نہ کچھ عکس نظر آتا ہے کہ یہاں پر اتنا اچھا لگتا ہے. تو جب ایک اسلامی نظام ہوگا تو اس میں کتنی آسانی ہوگی لوگوں کی. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے لوگوں سے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پیسے ہمیں ملتے ہیں انہیں کس طرح سے خرچ کریں. گورنمنٹ تو پیسے دیتی تھی تو فرمایا ماذا ينفقون، کل تو ان سے کیا ہے للعفو، خرچو اپنی عافیت کے لیے. واٹ ایور کیپس یو، خیر و عافیت سے جو رکھتا ہے اس کو خرچو، اپنی عافیت کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی چیز آپ خرچتے ہو. للعفو کے یہ معنی ہیں اپنی خیر و عافیت کے لیے ڈو واٹ ایور ایکسپینڈیچر کرو. لیکن اگر آپ اپنے پیسے کو یعنی ایک ایسی چیز کے لیے خرچ کرو کہ جی جب میری یہ رولز رائس کار جب ایسے مڑے قومی اسمبلی کی باہر سے تو لوگ کہیں اے کون ہے، اور لوگوں کو دکھاؤں کہ ایسے میری کار کی چھت آٹومیٹکلی ایک بٹن سے اترتی ہے ایسے جاتی ہے. یعنی وہ قوم جس کے افراد چیتھڑے پہنے ہوئے کھڑے ہیں، ان کا خون پیا ہے جن لوگوں نے. وہ میں ان ساری ویڈیوز کو سیو کر رہا ہوں. جس دن ان کی گردنیں کٹیں گی اس دن انہیں یہ دکھاؤں گا ویڈیوز. انقلاب فرانس میں یہی ہوا تھا، انہوں نے دکھائی تھی تصویریں کہ دیکھو تم کس انداز سے عیش کرتے تھے اور رونتے ہوئے تمہارے ٹانگے گھوڑے خچر کس انداز سے رونتے ہوئے خلق خدا کو گزر جاتے تھے، جن کی روٹی پانی تم ٹیکسوں کے ذریعے سے چھین رہے تھے اور حب الوطنی کے نعرے لگا کر، پیٹریٹزم کے جھوٹے نعرے لگا کر تم ان کی مال دولت چھین رہے تھے. سو دس از واٹ ول ہیپن. یہ ان میٹنگز کی ضرورت اس لیے ہے کہ مجھے وہ بہادر چاہیے جو مرغی ذبح کرتے وقت جن کے ہاتھ نہ کانپیں، جنہوں نے گردن وڈنی آتی ہوئے، جس کو گردن کاٹنی نہیں آتی. میرے دادا تھے، مجھے اپنا بچپن اچھی طرح سے یاد ہے. وہ مرغی ذبح کرنے لگے میرے والد صاحب، تو خواتین نے کہا چھوٹا بچہ اس کو پیچھے کر. میرے دادا نے کہا چھوٹا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں چھری دو. تو میرے ہاتھ میں انہوں نے چھری دی. انہوں نے کہا بیٹا اس طریقے سے. اب میں پھر بھی مرغی کے خون سے ڈر رہا تھا. انہوں نے کہا بیٹا نہیں. پھر اس کے بعد میرے دادا نے میری کیسے تربیت کی وہ مجھے میں آپ کو کیا بتاؤں. میرے دادا جو تھے اس زمانے کے بزرگ ایسے ہی تھے. ڈھیر سارے چوزے تھے، مجھے کہتے تھے ایسے پکڑ گردن مروڑ کے پھینکا کر. دس از دا وے ٹو بی بریو. مت ڈرو ان چیزوں سے. لرن دس. سو تو جب تک آپ کو گردن کاٹنی نہیں آئے گی، گیٹرز جو ہیں، ڈوئرز جو ہیں، اصحاب الیمین جو ہیں، یہ آپ کو جن لوگوں نے، آپ دیکھیے کہ 1 کروڑ پاکستانی بے وطن ہوا ہے، بیرون ملک پیسے بھیج رہا ہے، جس سے یہ ثاقب نثار اور آپ کے جج صاحبان اور باقی لوگ عیش پرستیاں کر رہے ہیں. اور یہ جانتے ہیں کہ nobody can stop them. کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کی منمانیوں پر. آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں کے اوپر یہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے ٹیکسوں کا نہیں، میرے ٹیکسوں کا پوچھئے جو ہم پیسے کماتے ہیں بیرون ملک سے.
सो वो सारे के सारे उस डॉलर्स के, ये उस क्या कहते हैं, हमें ज़र मुबादला चाहिए जी पाकिस्तान में, उस ज़र मुबादले के साथ ये इंडस्ट्रीज लगाते हैं, मिलियनियर मल्टी मिलियनियर बन जाता है, आपको कुछ नहीं देता, आपको कुछ नहीं देता, सारी उसकी दौलत जो है वो बाहर लेकर आता है, ऐश प्रस्तियां करता है। सो हमें इन मीटिंग्स के जरिए से आवर ऑब्जेक्ट इज टू आइडेंटिफाई कि इनमें से जहर कितना है किसके पास। इल्म नहीं चाहिए, मुत्तकीन चाहिए, ताकत वाले लोग। इल्म नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए लोग जो मुझे बता सकें कि अरबी की फलां लुगत में रमजान का ये मतलब है और फलां लुगत में रहमान का ये मतलब है। मुझे गो गेटर्स चाहिए जेड़े गर्दन वड़ सकन और लिहाज ना करन, इसलिए कि दिस इज व्हाट वी नीड इन पाकिस्तान और दिस इज माय कमिटमेंट, दिस इज द काइंड ऑफ लीडरशिप आई प्रोवाइड। मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ पे हथकड़ी डाली जाएगी, ये है कतई यद, हथकड़ी डालना, उनको भी हथकड़ी लगेगी, उनको भी सजा मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये प्रिंसिपल्स हमारे सामने गोल्डन रूल्स हैं। उन्होंने निजात दिलाई थी जिसे आपने निमाजी बना दिया, नमाज पढ़ते थे और रोजे रखते थे और हमने इन सारे मजहब के बुतों को तोड़ा है और कहा है कि आप लोगों ने इस्लाम को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आपने पादरी बना दिया और उसी पादरी के मॉडल के ऊपर अमल करता हुआ एक हसीन शहजादा तस्बीह हाथ में लिए ऐसे ऐसे फिर रहा है और इंतहा कर दी है ना इमरान खान ने। उसका ख्याल था कि देयर इज नोबडी ऑब्जर्विंग, अल्लाह देख रहा है ना, तो अल्लाह मेरी आंखों से देख रहा है इस मुनाफिक को, अल्लाह देखता है इससे, इन आंखों से। बहुत खूब। आप जी, मैं सुनना चाहता हूँ anybody else is welcome to talk, anybody else is welcome to talk, this is आपकी मीटिंग है, आपके लिए, आपके साथ है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये ना 8 मार्च को औरत डे है जी, सद्दाम इरशाद फरमाइए। हाँ जी, 8 तारीख को औरत डे जबकि औरत मार्च होता है पूरे पाकिस्तान के बड़े शहर, तो हुकूमत इस दफा को इजाजत नहीं दे रही। ये औरतों से क्यों घबराते हैं, ये क्यों, मतलब वो औरतें मार्च करती है अपने हकूक के लिए, एक दिन उन्होंने मतलब हर साल करती है, तो अभी हुकूमत ने उनके ऊपर बैन लगाया हुआ कि आप मार्च नहीं कर सकती, तो इसके ऊपर सद्दाम हुसैन, ये जो मार्च औरत कर रही है ना, ये अजलों से कर रही है मार्च। जब तक औरत अपने हाथ में वेपन नहीं उठाती, जिसे जिलबाब कहते हैं, जलब कहते हैं, जब तक औरत अपने लिए असॉल्ट वेपन नहीं उठाती, और असॉल्ट वेपन को इसी को जिलबाब कहा था, अजलिब उसी असॉल्ट वेपन को कहते हैं, असॉल्ट करना, हमला करना। तो इन मार्चों का कोई फायदा नहीं है। औरत मार्च क्या चीज है? वो आपकी आंटियां कुछ निकलना चाहती हैं आकर और बाहर निकल कर, मैं तो इन आंटियों को जानता हूँ ना, मैं तो पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ इन्हीं आंटियों के साथ, तो आके ये एक दूसरे के साथ बात करेंगी, आप औरत मार, तो दैट इज ऑल। 2% ऑर्डर। जी जी जी। तो अस्सलाम वालेकुम सर, एवरीबॉडी, रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, कैसे हैं एक्सीलेंसी? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। अपना नाम थोड़ा बताइएगा। एक्सीलेंसी चौधरी कमर, इस्लामाबाद से। ओ कमर साहब, चौधरी कमर साहब, देखिए आपने मैं देख के हैरान हूँ, आप तो माशाल्लाह मेरी तरह से क्लीन शेव हुआ करते थे। ऐसे ही सर, बस ये थोड़ा सा वो वालदा मोहतरमा मेरी सर फोत हो गई थी 11 फरवरी को, तो उधर सोग में है, इस वजह से जो है ना। अल्लाह तबारक ताला आपको और आपकी सारी फैमिली खुशी दुआ कीजिएगा, आप नेक आदमी हैं, सबकी दुआएं हैं, और अल्लाह तबारक ताला आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और आपकी फैमिली को सब्र जमील अता करे, इस्तकामत दे। मुत्तहिद रहना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी की वफात के बाद फैमिली जो है वो मुत्तहिद रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अरबी जुबान में सब्र यूनिटी को कहते हैं। ये जो इब्रानी जुबान है जिसको आराम की जुबान कहते हैं, जो हजरत यसू मसीह अलैहिस्सलाम की जुबान थी, ये सब्र उस जुबान का लफ्ज है, टू बी यूनाइटेड। सो इसी तरह से अल्लाह उनके साथ है, इनके साथ जो दोज हु आर यूनाइटेड। एग्जैक्टली सर। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, यूनाइटेड रखे आपकी फैमिली को। आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शमूलियत का।
اور کون سر ایک سوال ہے، ایک سوال یہ ہے کہ آئندہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، تو جنت پاکستان پارٹی کے ورکروں کے لیے آپ کے کیا احکامات ہیں کہ ہم کیا کریں؟ پلاسی کی جنگ نہیں ہو رہی جی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، nothing's going to happen، بالکل کچھ نہیں ہوگا. آپ کے پاس you don't have funds for all of that, one thing, and the law and order situation in the country is such, none of that is going to happen. تسلی رکھیے گا, none of that is going to happen. یہ ایک آدمی ہے جو شور ہوگا جس نے وہم چھوڑا ہوا ہے کہ ابھی الیکشن ہونے والی ہے اور وہ ہو رہی ہے. یہ وہی آدمی ہے نا جو الیکشن سے بھاگا ہے. یعنی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں آپ کے پاس ہیں, قومی اسمبلی کی سیٹ ہے, وہ اندر بیٹھ کے بات کرو. اب کیا کہتے ہیں جی میں دوبارہ مرغی سے انڈا بننا چاہتا ہوں, میں دوبارہ انڈا بن کے آؤں گا. یہ عارف صاحب ہیں, یہ بڑی دیر سے ہاتھ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. بالکل پہلے عارف صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر دیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام عارف صاحب. جی ارشاد. میں نے ایکچولی ٹریول کر رہا تھا تو تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے جوائن کیا. بہت بہت شکریہ. آپ کو پوری میٹنگ کی ریکارڈنگ ملے گی, کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. یو ول گیٹ ایوری تھنگ. تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو ملک کے معاشی حالات جا رہے ہیں اس بارے میں تھوڑی سی اگر آپ رہنمائی فرمائیں. جی یہ معاشی حالات بد سے بدتر ہوں گے. اس حالات کا ایک ہی تصور ہے کہ جو موجودہ ہے اس سے بھی بدتر ہوں گے جب تک آپ صراط مستقیم قائم نہیں کرتے. وہ نظام جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں, آپ کے حالات بد سے بدتر ہوں گے. سو اس کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا. اٹ ول بی ایون ورس. کچھ مہینے میں ڈالر ول بی اباؤٹ اوور 300 اور اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے. ان فیکٹ جس پوری قوم میں لوگ پروڈکٹیو کام ہی نہیں کرتے, nobody works, so وہاں پر this is what's going to happen. so پروڈکٹیو کام آپ کو جو پہلے جو کچھ تھوڑا کرتے تھے, اب وہ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں یا وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں یا وہ اپنی تفریح کر رہے ہیں. وہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا تو ان کو دوسروں کی کھیل تماشے, شاہ رخ خان ڈانس کر رہا ہے, فلاں نے وہ فلم بنائی ہے پٹھان, اس میں ڈانس آ رہے ہیں جی. وہ ان بتانے آزری کو دیکھ کر خوش ہو جاتی قوم. So there is nothing going to happen. This is all it is. جی شکریہ. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. شمولیت رکھیے گا اور انشاءاللہ تعالی بہادروں کو تلاش کیجیے گا. یہ میرا پیغام ہے آپ سب کے لیے. متقین ڈھونڈیے, طاقت والے لوگ, طاقتور لوگ جو واقعتاً مرغی کو ذبح کرنا جانتے ہوں, گولی چلانا جانتے ہوں, بندوق چلانا جانتے ہوں, گولی مار سکیں ان ظالموں کو جنہوں نے آپ کو محروم رکھا ہے. ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہے, ان کوٹھیوں سے نکالنا ہے, ویسے ہی جیسے انہوں نے آپ کو اپنے گھروں اور کوٹھیوں سے نکالا. یہ ہے قرآن کا حکم. سو انشاءاللہ تعالی دس از دا سولوشن. یہ ہے جو پاکستان میں ہم کو کرنا ہے اور اس کے لیے بہادروں کی تلاش ہے. اور بہادر بھی ایسے جنہیں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ اسرار الاسلام کیا کرو ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ میری نس نس میں, میرے رگ رگ میں, ہر جگہ وہ درد موجود ہے, غربت کا درد. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جس وقت میرے نانکے کے گھر ننہال میں چولہا جلتا تھا اور 2 بھائیوں کا گھر تھا. ایک کے گھر گھی کے ساتھ روٹی پکتی تھی, دوسرے کے گھر سرسوں کے تیل کے ساتھ. اور سرسوں کے تیل کے ساتھ کھانے والے بچے جو تھے وہ کس طریقے سے رشک سے دیکھتے تھے اور کیسے ہانڈیاں پونچھتے تھے. میں نے اس غربت کو دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس غربت کو محسوس کیا. آخری جاب میں نے پاکستان میں جس وقت 40 سال پہلے پاکستان چھوڑا, اورنگی ٹاؤن میں جاب کر رہا تھا. اورنگی ٹاؤن کے پاکستان میڈیکل PMIC ایک ہاسپٹل تھا. نائلہ وہاں کی لیڈی ڈاکٹر, میں وہاں کا ڈاکٹر. جب میرے سامنے ایک صرف گلوکوز کی بوتل اس وقت $10 روپیہ 20 روپے کی آتی تھی, میں اپنے پیسوں سے خرید کر کہتا تھا کہ اس سے ایک مرتا ہوا مریض
मरीज का बच्चा जिंदा हो जाएगा, इतना तो सिंपल इलाज है। लेकिन मैं कितनों को अफोर्ड करता? 1800-1700 रुपया मेरी तनख्वाह थी, 1500-1600 रुपया नाइला कमाती थी, और मैं किसका क्या इलाज करता और क्या करता। तो मैं उस जमाने में, नाइला आज भी याद करती है कि रोता हुआ मैं क्लिफ्टन के साहिल पे खड़े होके बहरा अरब को देखता था और मैं कहता था, या अल्लाह मुझे इसमें ले जा, मुझे कहीं ले जा, मुझे ले जा इस मुल्क से, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। एक बर्फ की सिल है जो मैंने अपने सीने पे रखी हुई है, जब मैं बिलखती हुई माँ को देखता हूँ, जिसमें मुझे मेरी अपनी माँ नजर आती है, इसलिए कि मेरी माँ का भी एक बच्चा था, मेरा छोटा भाई नसरुल इस्लाम, जो बिलख कर डिहाइड्रेशन और निमोनिया के साथ मरा मेरी माँ के हाथों। तो ये जो पाकिस्तान, और उसके मुकाबले में यहाँ अमेरिका में मैंने देखा कि किस तरह से कुत्ते को भी बचाया जाता है। कुत्ते के लिए भी ऐसा ट्रीटमेंट मुयस्सर है, आप कुत्ते को भी धुतकार नहीं सकते जोर से। मेरे नेबर्स का कुत्ता है, वो कभी कभी रात को भौंकता है, अगर मैं उस कुत्ते को भी जाके बोलूं ना शट अप, तो वो पुलिस को कॉल करेगा कि इसने मेरे कुत्ते को हरास किया। ये है आपके मुल्क के, और दूसरी जानिब अब्यूज की बदतरीन दास्तान ये पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो जिनके पास हिम्मत नहीं है, वो बिछड़े। यानी इनकी कहानी ये है कि अल बकरा की पूजा करने वाले जो थे वो कटे की पूजा करने लग गए, इजल की पूजा करने लग गए। वो गुलाम अहमद परवेज साहब से उन्होंने इस्लाम की तालीमात दी, तो वो जो परवेज साहब से गिरा, वो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, वो परवेज साहब से जो गिरा वो गामदी में अटका, और जो गामदी से गिरा वो इमरान खान में अटका। ये तो आपके अहले इल्म की दास्तान है। तो बाहिम्मत लोग वो हैं जो बुल्ले शाह का ये असूल याद रखते हैं, इल्म बस करियो यार, दफा करो इल्म को, और इल्म के साथ रिलेटेड जितनी नॉनसेंस के फैला रहे हैं, तहकीक ये करो जी, ये हमारे पास बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसे पढ़ें। प्लीज कम आउट ऑफ दैट। मुझे वो लोग चाहिए जिन्हें सिर्फ एक तकलीफ है, भूख, जो मसावात चाहते हैं, जो जानते हैं अर्ज़े पाकिस्तान वैसी ही ज़मीन है जैसे अमेरिका की ज़मीन है, जो सब कुछ पैदा करती है। वी कैन डू एवरीथिंग। हमें आपको पूरी सिक्योरिटी, ऐसा निज़ाम मिलेगा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यू विल नेवर हैव एनी काइंड ऑफ फियर एंड फ्रस्ट्रेशन के जी हुज़न कहते हैं, ये जो रात को फिक्र लगी होती है मजदूर को कि जी कल रोजी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उस औरत को फिक्र लगी होती है कि जी आज तो बॉस ने मुझको नौकरी दफ्तर में बुलाया है, तो कल बुलाकर पता नहीं क्या कहेगा, क्या डिमांड करेगा और क्या करूंगी। ये आपके शबो रोज हैं, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निज़ाम दिया था, कहा था ये है मगफिरा, तुम्हारे लिए ये निज़ाम ढाल बन जाएगा, ए सिक्योरिटी की ढाल, मगफिरा और रहीम, गफूर रहीम का निज़ाम, वो निज़ाम जो ढाल बनेगा और सारी की सारी खल्के खुदा को मसावी रिस्क की तकसीम मिलेगी, मसावी सिक्योरिटी मिलेगी। आपने देखा ये निज़ाम आने वाहिद में, आज तक लोग सोचते हैं कि ये क्या हुआ था अरब की सरजमीन को, ये बिजली का कड़का था या सौते हादी, ये क्या चीज थी। एक आदमी ने क्या किया, वो आइडियोलॉजी थी, उस एक आदमी ने उसी आइडियोलॉजी को पेश किया जो ईसा अलैहिस्सलाम की आइडियोलॉजी थी। पेश ही नहीं किया, उनजिला कहते हैं नाफिज करना, किसी चीज को इम्पोज करना, उसी कानून को जो ईसा का कानून था, जो मूसा का कानून था, उसी कानून का। उनजिला मिन कबलिक, तुम्हारे से पहले जो कवानीन नाफिज थे, उन्हीं हकीकत सच्चाई के कवानीन को मैं नाफिज करूंगा। हमारे यहाँ तो उनजिला के मानी बल गए, उन पे नाजिल हुआ। यानी आप लोगों ने जो तमाशा किया है इस जुबान के साथ, और जो तमाशा किया है कि जी वो ऐसे चादर ओढ़ कर सो जाते थे, फिर नाजिल शुरू होता था, फिर आना शुरू होता था। उनजिला मीन्स टू इम्पोज द लॉ, कानून को उनके ऊपर, जैसे आप कहते हैं नाफिज किया। तो जिस दिन हम इस कानून को नाफिज करेंगे, फिर आप देखना क्या होता है। उसके लिए मुझे ऐसे शुजा, ऐसे बहादुर चाहिए जिनकी तस्वीर मैं अपने सामने देख रहा हूं ऐन इस वक्त।
ایسے بہادر چاہیے انشاءاللہ جو گردن کاٹ سکیں. ایسے مجاہد تیار کرو کہ جو گردن کاٹتے وقت ان کے دل میں خیال نہ آئے سوائے اللہ کے خوف کے، اور کوئی خیال نہ آئے، اس لیے کہ پھر کی ہو گیا مر گیا تھے ہیں. تسی روز ککڑیاں نہیں مار دے. جب تک ان گندے لوگوں کو مارو گے نہیں you will never be able to achieve independence. کبھی بھی آپ دیکھیے کہ امریکہ کی طاقت کا کیا راز ہے. جس وقت فیصلہ کیا کہ آج ہم نے بم گرانا ہے ہیروشیما پر، that is the only way to stop this. تھا ہمارا بم. that is the way. اور ہم آپ جو پڑھتے ہیں پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جو قومیں پلٹتی ہیں جھپٹتی ہیں، آپ دیکھو کس طریقے سے جہاں پہ کہاں امریکن سولجر پہنچا ہے، اس لبرٹی کی خاطر، اس عظمت کو برقرار رکھنے کی خاطر لڑنے کے لیے، کہ وہ لبرٹی جو اس دنیا کی قوم کے پاس میسر ہے، جس کی بنائی ہوئی میڈیکیشن ساری دنیا کے شیلفز پہ موجود. جہاں پہ آپ پاکستان میں کسی فارمیسی پہ جا کے دیکھو، جو ریسرچ وہاں پہ ہوئی ہے ہر میڈیسن کے اوپر، جو امریکنز کی ریسرچ ہے، اس نے فیض میں ینفع الناس، ساری انسانیت کو فیض پہنچایا ہے ان دوائیوں نے. اور انہیں اگر یہ قوم نہ ہوتی تو آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ لوگ جو نفرت کرتے ہیں امریکہ سے، تسی بس اس مسئلے اتنے ایک دوسرے نوں قتل کردے ہوندے کہ وٹوانی کرن لئی 5 پتھر دا حکم ہے کہ 3 پتھر دا حکم. آپ ابھی تک وٹوانی کے اوپر لڑ رہے ہوتے. صحیح کہہ ہیں جی. آپ کے ہاں یہ جس قوم کی اوقات ہے جڑی مسواک کر کے کہندی ہے بہت ثواب ہوگا، ادو بعد کی کہندی ہے قوم کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنی نہ بھولنا، اس کا بہت ثواب ہوگا. یعنی ڈو یو ریئلائز کہ آپ کس سطح پہ ہو حیثیت کیلے دا کعبے لے منہ بھی نہیں کرنا. کیلے دا کعبے بہت اچھے لطیفے سننے کو ملتے ہیں مدنی چینل سے. اچھا مدنی چینل سے، اچھا. ہم تو انجوائے کرنے کے لیے اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اچھا کیلے کا کعبے کی طرف منہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جڑا ہوتا ہے نا وہ ایک شاعر وہ کہتے ہیں جی کعبے تے کرو گے خدا ملے گا. اچھا کہنے کہ کھیرا کٹن کا اسلامی طریقہ وہ جا کے کھا لو گے تو پانی اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں جی. اور کدو شریف نہیں کہا، اس نے تلوار سے گردن کاٹ. کدو شریف ایسا ہی ہے. ایک نئی ویڈیو جب ان کی آئی ہے، نیا احکام جاری ہوا ہے کہ مردے کے جو قبر کے آپ پاؤں کی طرف سے آئیں تاکہ وہ آپ کو دیکھ سکے. اگر آپ اس کے سر کی طرف سے آئیں گے مردے کے تو وہ اس کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اور اس کو گردن موڑ کر دیکھنا پڑے گا، تو آپ اس کو مردے کو تکلیف نہ دیں قبر والے کو. یہ بھی آج میں نے سنی ان کی ویڈیو. واہ 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 واہ، ہائے 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 ہائے، گلاں سنو انہاں دی. یہ ساری چیزیں اس کا علم بردار یہی تسبیح والا آدمی ہے. پھر ایک کو دعا ہے تسبیح والے آدمی چھڈو سر انہاں دا پیچھا چھڈ دے. ہن تسی کی پیچھا نہیں کر دے اس کو انشاءاللہ واڑ کے 6 فٹ تھلے واڑ کے پھر. ڈاکٹر صاحب میں نا معاشیت کے حوالے سے ایک آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ہے معاشیت کے حوالے سے جو یہ صورتحال ابھی رائٹ نو کریٹ کی گئی ہے، تو یہ ایک ہی محکمہ ہے سر جو اس کو کر رہا ہے، اور ان کے پاس تو کسی قسم کی کوئی نہ فنڈز کے ان کے ایشو ہیں، نہ ان کی ریل پیل میں، نہ ان کی کسی چیز میں کوئی پرابلمز ہیں. ایمونیشن اسی طرح جا رہی ہے، یورینیم اسی طرح جا رہا ہے، ہر چیز جا رہی ہے، بارڈر بھی انہوں نے کھول دیے ہوئے ہیں. تو اس طرف بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تو باقاعدہ پلان کے تحت نہیں یہ ساری سچویشن سر کریٹ کی جا رہی. فکر نہ کرو جی، آپ ماریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ضروری ہے سر یہ. بالکل we will take care of that too. انشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نام ہے جو مجھے بہت پیارا ہے، اور وہ نام ہے عمران کھوکھر صاحب کا. جنت پاکستان تحریک کے سب سے پہلے جب جھنڈے بنائے گئے تھے، عمران کھوکھر صاحب نے اس کام کے لیے
اس کام کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھی. اور عمران کھوکر بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ہاں، تو عمران کھوکر صاحب آپ موجود ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے، اور راولپنڈی سے ہیں، اور یہ عمران کھوکر ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں. خان صاحب کا، یہ اسے پرسنلی جانتے ہیں، اس کی درون خانہ کی باتیں بتاتے ہیں مجھے. سو خان صاحب کی. عمران کھوکر صاحب آپ ہیں موجود، آپ کو ایکنالج کر رہے ہیں. اگر آپ کچھ آپ ارشاد فرمائیں تو بہت اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ. آج کی میٹنگ میں آپ سب کو موقع ہے. میں سر مقتل کھڑا ہوں. اینی آبجیکشن دیٹ یو ہیو، اینی کوشچن، پلیز میری ذات کے بارے میں گائیڈ می. جو صدام صاحب سے، صدام بھائی سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ کچھ ساتھی بعد میں شریک ہوئے، میں بھی بعد میں آیا تھا، تو کائنڈلی جو آج اس میٹنگ میں شامل ہیں ان کا ذرا تعارفی طور پر ایک جائزہ جو ہے ہو جائے، اور سب کے نام آپ بتا دیں اور تعارف کرا دیں کہ کون کون اس میٹنگ میں آج شریک ہے. جی جی. اصل میں جس صدام بھائی اپنا ڈاکٹر صاحب اس میں عالم ساجد صاحب لوگوں کی تصویر، کچھ لوگ نام آ رہے ہیں، میں ویسے جو آ رہے ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ہمارے عمران صاحب آ رہے ہیں میٹنگ کے بھی ہے، اور پاکستان کی جتنا بھی وہ آئی ٹی کے متعلق ہوتے ہیں وہ دن رات اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، جو بھی ویب سائٹس وغیرہ چل رہی ہیں. اس کے بعد بلال ساگر صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں، عباسی صاحب ہیں، ہمیشہ ہمارے پروگرام میں بھی آتے ہیں باتیں کرتے. دیکھیے صدام، میں آپ کو روک رہا ہوں، اسی طرح سے آپ نام لیتے جائیں گے تو بڑا ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگ جائے گا. ہندوستان سے ایک فرمائشی پروگرام آیا کرتا تھا آل انڈیا ریڈیو سے، تو وہ نام لیتے تھے اور فرمائش کرتے ہیں جھمری تلیا سے. ایک کوئی شہر تھا جھمری تلیا سے، تو سو مچ سو کہ ہم لوگوں کو فکر ہوئی کہ یار یہ صاحب کون ہے. ہر فرمائشی پروگرام پہ جھمری تلیا اور چند ایک اور نام تھے. تو ایسے نام لینے سے نروانی کے ساتھ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر ذرہ جس جگہ ہے وہاں آفتاب ہے. ایچ ون آف یو از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دس موومنٹ. اور اس تحریک میں آپ کی شمولیت جو ہے it is very very important. Thank you so much for making us. بڑے عرصے بعد چارج نظر آ رہے ہیں آج. تو عالم ساجد صاحب، ہاں جی، بڑے عرصے بعد چارج نظر آ رہے ہیں، ورنہ بڑے خاموش، بڑے جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتی چارج ہے. ٹھیک ہے، ہم تو خاموش سپاہی ہیں، خاموش سپاہی ہیں. خاموش نہ رہے، خاموشی ہے. یؤمنون بالغیب، they believe in staying invisible. یہ انقلابی کی خاصیت ہوتی ہے. یؤمنون بالغیب، they believe in staying invisible. اچھا، ڈاکٹر صاحب سے ہمیں ایسے ایسے اصطلاحات سننے کو ملتی ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سنی، اور ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور جب ہم پہ غور کرتے ہیں تو بالکل وہ 100% درست ثابت ہوتی ہیں کہ واقعی اس کی اصطلاح جو ہے جو ہمیں بتائی گئی تھی وہ ایسے نہیں تھی، ایسے تھی. تو ہماری بہت جو ہے اصلاح ہوئی ہے، اور ہم سب کے استاد ہیں، ہم سب کے گرو ہیں، ہم سب کے سلطان ہیں. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. کے ولی ہیں سر، اس دور کے ولی ہیں ڈاکٹر صاحب، عالم ہیں، عالم دین ہیں. اچھا جی آپ کو ایک لفظ کے معنی میں بتاؤں. یہ جو آپ بولتے ہو ولی، یہ لفظ کی ولی جو ہے یہ لفظ آرمائک زبان کا ہے. ولی کہتے ہیں لیڈر کو، قائد کو. یہ جو آپ ولی اللہ کہتے ہو، تو اللہ کی جو جماعت تھی اس کے جو لیڈرز تھے، الا ان اولیاء اللہ ہو، دیز آر دا لیڈرز آف دا گورنمنٹ. یہ تو اب آپ کو سمجھ میں آئی یہ جو علی ولی اللہ ہے، تو یہ کیا معنی تھے کہ وہ ایک جماعت تھی جو کہتی تھی علی ہمارا لیڈر ہے، علی ہمارا لیڈر ہے. ولی کے معنی ہیں. یہ لینگویج جو ہے آرمائک زبان، یہ اس کے الفاظ ہیں. اس زبان میں ولی، ہمارے یہاں تو ترجمہ کر دیا اللہ کا دوست، خلیل بھی اللہ کا دوست. ان الفاظ کے ٹوٹلی ڈفرنٹ معنی ہیں. سو ولی کہتے ہیں لیڈر کو. تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ آج آپ لوگ ہو، یو آر دا لیڈرز آف دا جماعت. تو اور کیا ہے بات ان کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ وہ لوگ ہیں، they are fearless. ان کو
ان لیڈرز کو کوئی خوف نہیں ہوتا. لیڈرز کہتے ہیں ان کو ہیں جنہیں کوئی خوف. تو اولیاء اللہ ہمارے یہاں تو بن گیا جی وہ فلانا اولیاء اللہ ہے, اور پھر ہم نے پھر نظام الدین اولیاء نام رکھ دیا ایک آدمی کا. اب ایک آدمی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ولی کہہ سکتے ہو, ایک بندہ اولیاء کہیں جو ہو سکتا ہے. وہ پرویز صاحب کہتے تھے نا کلا سکھا رہے ہوئے تھے, کہتے نے جی جو ڈھیر سارے سردار آ رہے ہوں نا تو لوگ کہتے نے اے جی سردار جی کتنے چلے ہو, کلا سکھا رہے ہوئے تو لوگ کہتے نے فوجاں کدھر جا رہی ہیں. ہمیں ایک آدمی کو کہتے ہیں یہ بڑا اولیاء اللہ ہے. یہ الفاظ آپ کے یہاں بن گئے. یہ الفاظ ہمارے یہاں رائج نہیں ہوتے جو آپ بتاتے ہیں. یہ سر آج کل کے موجودہ تو تولیاء ہیں, تولیاء اولیاء کدھر ہیں. واہ 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 تولیاء. السلام علیکم, مجھے ایک چیز پوچھنی تھی. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی اچھا, میں نے یہ ایک چیز نوٹ کی ہے, آپ ماشاءاللہ سے سائیکولوجی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں نے مذہبی لوگوں میں دیکھا یہ کچھ سائیکی ٹائپ کے ہوتے ہیں, یعنی کہ یا یہ کیا وجہ ہے کہ یہ مذہب کو اتنا اس طرح پریزنٹ کر کے یہ لوگ سائیکی ہو گئے ہیں, ان کے سائیکولوجی میں کچھ ڈیفیکٹ ہو گئے, کیا ہے آپ اس پہ کچھ وہ کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بہت اچھا سوال کیا, بہت اچھی بات ہے. دیکھیے کرونیکلی جب آپ عجیب و غریب ڈیلوژنس کو مانتے چلے آئیں گے, ایک تو ہوتی ہے نا ڈیلوژن, جیسے ایک میری چھوٹی بیٹیاں آتی ہیں میری نواسیاں, تو میں ایسے کپ کو الٹا رکھ دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کے نیچے ایک چیز چھپی ہوئی ہے. ہاں وہ کہتی ہیں کہ کیا ہے, پھر میں اس کو ایسے کپ کو ہلاتا ہوں اور پھر میں دکھاتا ہوں ان کو. تو یہ کھیل تماشا ہے. لیکن جب آپ کسی کھیل تماشے کو ایمان کا حصہ بنا لو کہ جی آپ نے ایسے نماز خضوع خشوع اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کریں, جب آپ اس اداکاری کو, اس النس کو, ایک ڈیلوژنل بیلیف کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کرونیکلی, پھر وہ آپ کے برین کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. چنانچہ ایسی قومیں اور ایسے افراد جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں دے آر ڈیجنریٹس, یعنی اللہ نے تو ان سب کو عقلیں دی تھیں لیکن پھر وہ اسفل السافلین بن جاتے ہیں, worse than the worst animals. So no doubt آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ مذہبی لوگ جو ہیں نہ صرف یہ کہ ڈی جنریٹس بلکہ اور ان ڈی جنریٹس کی آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ آپ کا پورا ملک ہے اور یہ ان ڈی جنریٹس میں شعور ہی نہیں ہے کہ ان کا پیسہ کھا کون رہا ہے, کون کھا رہا ہے ان کا پیسہ, یہ شعور ہی نہیں ہے. یہ شاہ محمود قریشی کو سلام کر رہے ہیں, سلوٹ مارتے ہیں, اور ان تمام ججوں کو جو ان کے پیسے کھا رہے ہیں جن کے کروڑوں روپے کی تنخواہیں ہیں, کیونکہ یہ دس از دیئر لیول, ان کی سوچ اس لیول کی ہے. سو یو ویری رائٹ, دے آر ڈیجنریٹس. اولئک کالانعام, جانور ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر, عدل, worse than that. So you very اصل میں جو آپ نے لفظ خوشی و خضوع استعمال کیا, تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ بچپن میں جب ہم مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, تو مولوی صاحب بتایا کرتے تھے کہ آپ نے نماز انتہائی خوشی و خضوع سے پڑھنی ہے. تو میں بھی اس پہ عمل کرنے لگ گیا. میں خوشی و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا اور میرے آگے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے دھوتی باندھی ہوئی تھی, تہمت باندھا ہوا تھا. تو میں سجدے میں تھا اور وہ رکوع میں تھا. جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرا سر ان کی دھوتی میں پھنس گیا. تو میں نے کہا یہ کیا مصیبت میرے گاٹے میں پھنس گئی ہے. میں نے تو جھٹکا دیا سر کو اور اوپر دیکھا, عجیب و غریب مناظر مجھے نظر آئے. اس کے بعد کیا ہوا تو وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. وہ آپ نے خضوع بھی دیکھ لیا اور خشوع بھی دیکھ لیا. بہت اچھی محفل رہی. ہم ہر مہینے ایک بار ایسی میٹنگ رکھا کریں گے where all of you participate, اور پلیز اپنے دوست احباب سے کہیے گا سر مقتل کھڑا ہے. وہ جو غالب کا شعر ہے, آج وہاں تیگو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں, عذر میرے قتل کرنے میں وہ اب لائیں گے کیا. جن کو میرے ساتھ کوئی تکلیف ہے, آپ کے سامنے ہے, کھلی میدان ہے, آپ آواز کے ساتھ مجھے للکاریں, برا بھلا کہیں, whatever you want to say,
टॉक टू मी, मेरे से बात करो, बजाय इसके कि आप अपने दिल में बुग़्ज़ रखो। तो वो गालिब का जो शेर है क्या है, देखो कफन बांधे हुए, या जैसे सादकैन पढ़ते थे, आज वहां जाता, आज मैं दारो रसन बांधे हुए जाता हूं मैं, उज़्र मेरे कत्ल करने में वो अब लाएंगे क्या। आपको दारो रसन भी सामने है, यू कैन हैंग मी, जो बुरा भरा कहना है मेरे सामने आके कहिए, बट आई टेल यू आई एम डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू दिस फॉर सेक ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक। डॉक्टर साहब हम आपको क्या कहें, आप इल्म व अदब का मुरक्का हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप न्यूरोसर्जन हैं, आप क्या चीज हैं? सुल्तान है। मैं और बहुत कुछ हूँ मगर राज में हूँ, इंशाल्लाह आएगा वक्त, यू नो दैट। और हमें उम्मीद है कि वो जो हमारा एक नारा है कि रिस्क का जो है मसावी तकसीम, उसके बारे में उसको फोकस करते रहें और अपने मंशूर से ना हटें। और मैं तमाम मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वक्तन फ़वक्तन जो है पार्टी का मंशूर जो है उसको दोहराते रहा करें, ताकि हमें वो जैसे हम सबक याद करते थे इस तरह हमें वो मंशूर याद हो जाए। डॉक्टर असरुल इस्लाम साहब ने सुल्तान पाकिस्तान ने जो बनाया है। और फिर हम ये दुआ करते हैं आखिर में कि या रब तु चुनान कुन के परेशान इश्वम, मोहताज बरादरान व ख्वाहिश नशवम, बेमिन्नत मखलूक मरा रोजी दे, ता अज दरे तू बरदरे इश नशवम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शकील सालिक साहब सुन रहे हैं आप? शकील सालिक साहब? जी सर सुन रहा हूँ सर। आप सुन रहे हैं? सिर्फ हम ही फारसी पढ़कर तेल नहीं बेच रहे हैं? बड़ा बड़ा आदमी है फारसी दान यहाँ इस महफिल में, क्या बात है। एक बार फिर से पढ़िए साजिद साहब। रमूज़े आशिका आशिक बदानंद। या रब तु चुनान कुन के परेशान शवम, मोहताज बरादरान व ख्वाहिश नशवम, बेमिन्नत मखलूक मरा रोजी दे, ता अज दरे तू बरदरे इश नशवम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दर पे भेजना, पराए दर पे मुझे ना भेजना, पराया मत। कहाँ से कहता था ये आदमी, कहाँ से कहता था, क्या बात है। बहुत बहुत खूब। आपको फिर से आखिर में इस्तदा है, जन्नत पाकिस्तान तहरीक का झंडा जिस पे अल्लाह का नाम लिखा है उसे अपने घर की छत पे लहराइए। इससे तजस्सुस पैदा होगा कि ये कौन है। और फिर तलाश मुझको वोटर्स की नहीं है, बहादुर की तलाश है, बहादुर की। द वन हु कैन पिक अप द सोल, मुत्तकी हो जो लड़ सकता हो। दैट इज ऑल आई नीड एंड ऑल आई केयर इज 400 कमिटेड मैन, 400 कमिटेड आदमी। मैं उस कमिटेड आदमियों को लेकर फिरौन यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने पेश हो जाऊंगा पाकिस्तान में आकर के जो मूसा ने कहा था, लेट माय पीपल बी फ्री, मेरे लोगों को आजादी दे दो। और फिर आप देखना कि बहरान में से जैसे मूसा ने फरकनल बहर किया था, उस बहरान को पार किया, कैसे उसको चाक चाक किया, इस अंदाज से उस बहरान से आपको निकालेंगे हम लोग, सारी कौम को। और दिस इज आवर कमिटमेंट। और जिस दिन हम आएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इन ताकतों को आप बड़ी ताकत समझते हो कि पाकिस्तान में वो ऐसा नहीं करने देंगे। These are pygmies, बौने हैं ये, बालिश्ते हैं, बोल नहीं सकते। जिसके पास बोलने की ताकत नहीं, इल्म नहीं है। अल इल्म सलाही, इल्म मेरा असलाहा है, हुजूर ने फरमाया था। तो इनके पास अगर इल्म होता तो आज अपनी आपको बोलते हुए नजर आते, बोलता हुआ नजर नहीं आता, ओपन अपॉर्चुनिटी नहीं देता बात करने की, बस यही बात करता है, आप लोगों ने इधर पहुंचना है, आप लोगों ने यहाँ पहुंचना है, आज हम ये गिरफ्तारियां दे रहे हैं, आज हम गिरफ्तारियां नहीं दे रहे। You know, there's a limit to nonsense. लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था, there are only two things that are unlimited in this universe. सिर्फ दो चीजें हैं। One is the vastness of the universe, ये unlimited है। And number two is human stupidity, वो भी unlimited है। और unlimited stupidity आपके सामने नजर आ रही है इसी तहरीक में जिसका नाम खान साहब रखा गया, खान साहब की तहरीक। आप लोग उस पर हंसना बाकायदगी के साथ शुरू हुए हैं। और आप देखिएगा, मैं इजाज़त चाहूँगा इस वक्त
पूरा 1.5 घंटा जो हमने मीटिंग का कहा था, we have passed that time. So anybody wants to say any last words, you're welcome. बस लास्ट वर्ड जो हैं इमरान खान के बारे में ही कहते हैं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और वो अंदर से क्या है, उसके बारे में एक शेर है, वो मैं अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में कि अंदर के मैलेपन का मिले किस तरह सुराग, अंदर के मैलेपन का मिले किस तरह सुराग, अंदाजा लोग करते हैं उजले लिबास से। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। आप सबकी इजाजत से आई एम नाउ सज्जाद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग दिस मूवमेंट एंड मैं नाम और भी देख रहा हूँ ऐसे कि जिनको मैं आई कुड नॉट, सारा खान और बहुत सारे और ख़वातीन हजरात, whosoever is participating in this historic meeting today, याद बनेगी ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की आज़ादी की, सारी इंसानियत की आज़ादी की इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़। आप सबकी इजाज़त से फिर से, ए अल्लाह तू हमारे लिए मुस्तकबिल को रोशन कर दे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।